ابھی ہم چلتے ہیں گانا اور ہم بات کریں گے محمد نصیر اللہ صاحب سے۔ قرآن کریم میں جو آیت کریمہ ہے جس میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے، اس میں ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم پر اسی طرح فرض ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ تو آیت کریمہ کا یہ جو حصہ ہے اس پر ہم کچھ فوکس کرنا چاہتے ہیں اور ہم بات چیت کریں گے کہ جو پہلے مذاہب تھے ان میں روزے کس طرح سے تھے، کیا تصور تھا، کیا اس کے متعلق تعلیمات تھی۔ تو گانا سے ہمارے ساتھ ہیں محمد نصیر اللہ صاحب، استاذ موازنہ مذاہب، جامعہ احمدیہ گھانا۔ السلام علیکم نصیر اللہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نصیر اللہ صاحب، قدیم مذاہب میں اگر ہم ابراہیمی مذاہب میں دیکھیں تو یہودیت ایک قدیم مذہب ہے۔ براہ کرم یہ بتائیے کہ یہودیت میں روزے کا کیا تصور ہے، کیا تعلیمات ہیں؟ جی جزاک اللہ وسیم صاحب، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ مختلف مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو بائبل کے دو حصے ہیں، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ جو پرانا عہد نامہ ہے وہ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے تک کے جو انبیاء ہیں ان کی کتب پر مشتمل ہے۔ اس میں جو تورات کی کتاب ہے، پہلی 5 کتابوں کا مجموعہ، اس میں حضرت موسیٰ کے بارے میں لکھا ہوا ہے خروج کے باب 34 آیت 28 میں، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو وہاں انہوں نے 40 دن رات کا روزہ رکھا۔ پھر پرانے عہد نامے میں دیگر کتابوں میں بھی مختلف انبیاء کے روزے رکھنے کا ذکر موجود ہے۔ بہت سارے ذکر حوالے ہیں، ایسے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت یسایہ کے بارے میں ان کی کتاب کے باب 58 آیت 4 میں، اسی طرح حضرت دانییل کے بارے میں ان کی کتاب کے باب 9 آیت 3 میں، حضرت یوئیل کے بارے میں ان کی کتاب کے باب 2 آیت 12 میں، حضرت ایلیاہ کے بارے میں پرانے عہد نامے کی کتاب 1 سلاطین کے باب 19 آیت 7 میں، اسی طرح حضرت داؤد کے بارے میں 2 سموئیل باب 12 آیت 16 میں، حضرت نحمیہ کے بارے میں ان کی کتاب کے باب 1:4 میں، اور دیگر بہت ساری جگہوں پر بھی روزے رکھنے کا ذکر بائبل میں یعنی پرانے عہد نامے میں موجود ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ بائبل میں بعض جگہوں پر روزے کے لیے روزے کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور بعض اور جگہوں پر اپنی جان کو دکھ دینا کے الفاظ بھی استعمال ہوئے۔ نصیر اللہ صاحب یہ بتائیں یہودی کہ کوئی معین اوقات ہیں کس وقت میں وہ یہ روزے رکھے جاتے ہیں؟ جی یہودی مذہب میں میں عرض کرتا ہوں کہ جو ایک روزہ ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے اسے یوم کپور کا روزہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ تورات کی جو چوتھی کتاب ہے احبار، اس میں اس کے باب 16 میں لکھا ہے، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے یعنی خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ پھر یہ آگے لمبا حوالہ چلتا ہے، اور پھر اسی احبار کی کتاب کے 23ویں باب میں مزید وضاحت سے اس یوم کپور کے روزے کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر جو یہودی کیلنڈر ہے اس کے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو یہود کے لیے روزہ رکھنا لازمی قرار دیا گیا، اور آج تک یہود میں یہ روایت موجود ہے، اور وہ اسے یوم کپور یا کفارے کے دن کا روزہ بھی کہتے ہیں۔ اس دن کو یہودی سال کا سب سے اہم ترین دن سمجھا جاتا ہے، اور یہودی مہینے تشری کے 10ویں دن غروب آفتاب کے بعد یہ روزہ رکھا جاتا ہے، اور اگلے دن غروب آفتاب کے بعد یہ روزہ کھولا جاتا ہے۔ تو گویا اندازاً اس روزے کا جو دورانیہ ہے وہ 25 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس دوران یہود کو کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی، ان کا سارا دن دعاؤں اور عبادات میں گزرتا ہے، سارے سال کے گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے، مختلف قسم کے کاموں کی ممانعت ہوتی ہے، مثلاً چہوانی باتیں وغیرہ، چمڑے کے جوتے پہننے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جب یہ روزہ کھولتے ہیں تو اس وقت بکرے یا گائے وغیرہ کے گوشت سے بھی پرہیز کرتے ہیں، بعض دوسری غذائیں جیسے سوپ، جوس، دودھ، مچھلی یا مرغی وغیرہ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، زیادہ نمک کھانے کی بھی اس موقع پر مناہی ہوتی ہے۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اناجیل جو حضرت مسیح کی کتب ہیں، حضرت مسیح سے منسوب ہیں، ان کے بعض حوالہ جات سے پتہ لگتا ہے
کہ حضرت مسیح کے زمانے میں بعض جو کٹر یہودی تھے وہ ہفتے میں 2 دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر یوم کپور کے روزے کے علاوہ یہود میں ایک اور روزہ ہے جسے تشا بیف کا روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ یہودی کیلنڈر کے مطابق ایف کے مہینے کی 9ویں تاریخ کو رکھا جاتا ہے، اور یہ بھی یوم کپور کی طرح سارے دن یعنی شام سے لے کر اگلی شام تک قریباً 25 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ ان دونوں روزوں کو اصطلاحاً جوڈائزم میں یا یہودیت میں میجر فاسٹنگ کہا جاتا ہے۔ اور 5 اور روزے ہوتے ہیں مسلمانوں کی طرز کے صبح سے شام تک، انہیں مائنر فاسٹنگ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو 5 روزے ہیں یہ ہیکل سلیمانی کی تباہی اور بعض دوسرے واقعات کی یاد میں رکھتے ہیں۔